بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر پچھلے 3 دروس سے تھوڑا تھوڑا کر کے چلتا آ رہا ہے۔ ان 2 صورتوں میں سے ایک صورت جنہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی 2 رکعتوں میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح جمعہ کی 2 رکعتوں میں عموماً پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت میں شروع میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کر کے 2 گروہوں کا تذکرہ باری باری کیا، جیسا کہ پہلا گروہ جو اس دنیا میں بظاہر بڑے اعمال سر انجام دے کے جانے والوں کا ہوگا، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کیے ہوئے لیکن تھکے ہوئے کہ ان کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملا، ایسے لوگ باوجود عمل کرنے کے جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہوں گے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اپنی طرف سے دین میں داخل کی گئی بدعات وغیرہ، جیسا کہ تفصیل پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ اور پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ، شاداب اور نرم و نازک، سرخ روح ہوں گے۔ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت، اپنی عبادت اور دنیا میں جو انہوں نے اعمال سر انجام کیے ہوں گے، جو اعمال سر انجام دیے ہوں گے، ان اعمال کا پھل یا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت بلند و بالا جنتوں میں جگہ دے گا اور ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اور آگے چل کر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کے نام لیے اور فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ اونٹ اللہ نے کیسے پیدا کیا، پھر کس طرح تمہارے لیے اس اونٹ کو مسخر کر دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، زمین سے 500 سال کی مسافت پر اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا کر رکھا ہے۔ اس کی ساخت، اس کی وسعتیں اور اس کا بغیر کسی ستون کے کھڑے ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ انہیں اللہ نے کس طرح زمین میں گاڑ رکھا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح تمہارے لیے ہموار کر رکھی۔ مکان بناؤ،
کھیتی باڑی کرو، سڑکیں بناؤ، راستے بناؤ، جس طرح چاہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہوئی ہیں۔ اور یہاں جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا فذکر، اے میرے نبی آپ نصیحت کر دیجئے، آپ میرا پیغام ان لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ انما انت مذکر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو میرا پیغام پہنچا دیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا یہ سب کا فرض منصبی رہا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، لیکن اللہ کا پیغام سننے والوں کے دلوں پر نقش بھی کر دیں، اس پیغام کو وہ قبول بھی کر لیں اور اس نبی کے دین میں داخل بھی ہو جائیں، یہ اللہ نے انبیاء کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو نصیحت کر دیں، فذکر انما انت مذکر، آپ کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے داروغہ نہیں ہیں، آپ کو تھانے دار تو نہیں ہے نا کہ گھسیٹ کے لے آئیں گے۔ داروغہ تو وہی ہوتا ہے نا، تھانے دار۔ ہمارے میرے خیال ہے آج کل بھی یہ لفظ کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے، داروغہ صاحب۔ داروغہ صاحب کا معنی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ کھینچ کے لے آئے۔ اگر کسی کی ضرورت ہے، پیغام بھیجا ہے، نہیں آتا، اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ داروغہ صاحب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے، ان کے نبی، ان کے رہنما مقرر کیے گئے ہیں، ان کو دعوت دیجئے، پکاریے، اور امت میں سے جو قبول کر لے گا وہ سعید ہوگا، خوش نصیب ہوگا، جو قبول نہ کرے گا وہ اپوزیشن میں ہوگا، اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی بتا دیا قرآن کریم میں۔ دعوت دینے کے اعتبار سے پوری امت میں جتنے مسلم کافر یہ ہیں، یہ سارے کے سارے امت و دعویٰ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الناس، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہا تو وہاں ناس سے کیا مسلمان مراد ہیں؟ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے شروع میں، قرآن کریم کے درمیان میں، قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، وہاں مسلمان بھی مخاطب ہے، وہاں ہندو بھی مخاطب ہے، وہاں سکھ بھی مخاطب ہے، وہاں بدھسٹ بھی، وہاں یہودی بھی، سارے لوگ مخاطب ہیں۔ اس اعتبار سے امت دعوت اس شکل میں یا اس لفظ میں سارے لوگ شامل ہیں، امت دعوت۔ لیکن ایک ہے امت ہدایت، جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، اسلام لے آئے، وہ امت اسلامیہ اور امت ہدایت ہوگی۔ قرآن کے مقابلہ میں، قرآن کے سامنے، قرآن کے مخاطبین ساری دنیا کے انسان ہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ کے مکلف نہ صرف انسان بلکہ جن بھی ہیں، جن بھی شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں، ان پر بھی یہ شریعت جو ہے یہ واجب ہے، نافذ ہے، اور قرآن کو وہ بھی سنتے ہیں، قرآن کو وہ بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن کے بعض کلمات، ایک موضوع آخری آیت کے ضمن میں تھوڑا تفصیل سے ذکر کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورہ الرحمن پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری صورت پڑھی۔ صحابہ کرام نے ساری صورت کو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بغیر کسی کلمہ جواب یا حرکت کے سنا، جو کہ ان کی عادت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، صحابہ کرام پورے سکون کے ساتھ اسے سنا کرتے تھے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے کہ یہاں میں درس دے رہا ہوں، وہاں ایک بھائی باتیں کر رہا ہے، یہاں کوئی خطبہ جمعہ، درس تو چھوڑ دیں، درس میں گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ضروری بات ہے، کسی کا موبائل آ گیا، کئی لوگ بڑی کوشش سے بڑی دور سے تشریف لاتے ہیں اور موبائل کھلا رکھتے ہیں، جیسے ہی موبائل بجنا شروع ہوتا ہے رنگ برنگی بیلیں، اس میں طرح طرح کے میوزک، وہ چاہے درس ہو رہا ہو چاہے نماز ہو پہلے میں نے ذکر کیا نمازوں کو میوزیکل نمازیں بنا رکھا ہے۔ یہ درس کی حد تک تو مان لیا، خطبہ جمعہ ہے،
اور آپ دیکھیں گے کہیں کوئی آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے کانا پھوسی کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جو مجلس میں آ کر بیٹھ گیا وہ پورے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتا، اور وہ جسے ہمتن گوش کہتے ہیں، اردو میں ہماری یہ مثال ایک یا کلمہ یا محاورہ کہیں بڑا مشہور ہے، ہمتن گوش ہو کر سنو۔ اسٹیج سیکرٹری وغیرہ یہ اعلان کر سکتے ہیں، جو درس دینے والا ہے وہ تو اعلان نہیں کرتا نا کہ میری بات کو ہمتن گوش۔ جلسوں میں اسٹیج سیکرٹری کہیں گے جی اب مولانا عبدالسلام صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، ان کی بات کو ہمتن گوش ہو کر سنیے۔ ہمتن گوش کیا ہے؟ آدمی کے گوشت تو دو ہیں نا، یہ گوش ہوتے ہیں کان، کان دو ہیں، لیکن ہمتن یعنی پورے جسم کو کان بنا لو، یعنی پوری طرح توجہ کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، بیداری میں، اور پوری طرح اپنا پورا جسم جو ہے اس کو کان بنا کے سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحیح معنوں میں ہمتن گوش ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کے سر پر پرندہ آ کے بیٹھ جاتا، پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا انسان پڑا۔ ہمارے یہاں ہمیں تو نماز کے اندر سکون نہیں ہوتا، نماز میں کوئی داڑھی کو ہلا رہا ہے، کہ کوئی مونچھوں کو تاؤ دیے چلا جا رہا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورے ادب، پورے احترام کے ساتھ، احتشام کے ساتھ صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی اپنی عادت کے مطابق کوئی سامنے سے حرکت نہیں، کوئی بات نہیں، پوری سورہ الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی اور وہ سنتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ پڑھنے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سے تو جن اچھے تھے، تم سے تو جن اچھے تھے۔ لیلۃ الجن کے موقع پر میں نے جنوں کے سامنے یہ سورت پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جنوں نے قرآن سنا، اور سورہ جن کے شروع میں اس واقعہ کا تذکرہ بھی موجود ہے، انہ استمع نفر من الجن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ وہ جن جو ہیں وہ مکمل طور پر ساری سورت کی تلاوت کے دوران خاموش نہیں رہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ وہ اپنا موبائل چالو رکھتے رہے، باتیں کرتے رہے، ادھر ادھر کی کچھ نہ کچھ ہانکتے رہے، نہیں۔ جہاں کلمہ آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اسی وقت کہتے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کا، کہ تم دونوں انسان اور جن فَبِأَيِّ آلَاءِ اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اے دونوں نسلوں، اے بنی نوع انسان اور بنی نوع جن، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو وہ سارے بار بار کہتے ہیں، جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا وہیں وہ کہتے کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو ہر آیت پر جواب دیتے رہے اور تم سارے خاموش بیٹھے رہے۔ قرآن کو سننے اور اس کے جوابوں کے سلسلہ میں اس موقع کے لیے تم سے وہ اچھے رہے۔ تو یہاں اس بات کی دلیل جو اصل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس قرآن کے مخاطب جس طرح انسان ہیں اسی طرح جن بھی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے وہ بھی مکلف ہیں اور ہم بھی مکلف ہیں، یہ سب شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان دونوں کی طرف نبی بنا کر اور تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی دونوں کی طرف، ثقلین کی طرف، اور رحمت تمام جہانوں کی طرف۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہاں عالمین نہیں کہا، عالمین ہوتا تو دو ہوتے کہ تمہیں اے میرے نبی ہم نے تمہیں انسانوں اور جنوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا عالمین، تمام جہانوں،
میں ایک دن عرض کر رہا تھا کہ عرصہ پہلے کسی سائنسدان نے جمع تفریق کر کے کہا تھا کہ دنیا میں پتہ نہیں 18,000 یا کتنے عالم ہیں. ہر عالم کے لیے، ہر چیز کے لیے، وہ حیوانات ہوں، انسان جن تو دور ہے، حیوانات، انسان، جن، جمادات، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر، رحمت تمام کائنات کے لیے، لیکن نبی 2 قوموں کے لیے، قوم یا 2 انواع کے لیے، مسلمان انسان اور جن، ان کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. فرمایا فذکر، اے میرے نبی آپ نصیحت کر دیجئے، آپ واعظ کر دیجئے. انما انت مذکر، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، سامنے والے کے دل میں ڈالنا نہیں ہے. یہ کھاتا اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. پچھلی مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کا، بلکہ کچھ واقعات اپنے علاقوں کے بھی بتائے تھے کہ ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں کہ دائیں طرف سلام پھیرا حضرت صاحب نے تو اتنے جس تک نظر پڑی وہ حافظ قرآن ہو گیا. وہ باتیں چونکہ پہلے ہو چکی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی تھی کہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجیے، آپ پر پہنچانا ہے، اور ہم پر حساب ہے ان کا حساب لینا دینا، کس نے اس کو قبول کیا کس نے نہ کیا، وہ آپ پر بلاغ ہے اور ہم پر حساب ہے. اللہ نے فرمایا آپ پہنچا دیجئے، حساب کتاب ہم کرتے رہیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجھے بہر صورت ان کو منوانا ہے، آپ دروغے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری پہنچا دی، ذمہ داری پوری ہو گئی. جو مان لے گا سعادت مند ہے، جو مان لے گا وہ نیک ہے، جو مان لے گا وہ اللہ کے یہاں خوش نصیب ہے، اچھا بدلہ پائے گا. جو نہ مانے گا اپنے کرتوتوں کے مطابق اس کو بھی بدلہ مل جائے گا. الا من تولا وکفر، سوائے اس کے کہ جس نے پیٹھ پھیری، جس نے اعراض کیا، وکفر، اور کفر اختیار کیا. اللہ نے فرمایا آپ پہنچا دیجئے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کون مانتا ہے، کون اعراض کرتا ہے، انکار کرتا ہے، کون کفر پر اڑا رہتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس کو ہم سمجھ لیں گے. آپ پریشان نہ ہوجئے. آپ اپنے آپ کو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بعض جگہوں پہ سورہ مزمل میں فرمایا لعلک باخع نفسک، کہیں آپ اس حد تک نہ پہنچ جائیے کہ شاید آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. کوئی بات نہیں، دعوت دیجئے، ایمان لائیں فابہا، نہ لائیں ان کی قسمت. آپ اپنے آپ کو اس سلسلہ میں پریشان رہ کر ہلاک نہ کر لیں کہ میں دعوت دیتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ مان کیوں نہیں رہے. کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کے ساتھ ہم نپٹ لیں گے، ان کو ہم سمجھ لیں گے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جو اعراض کرے گا، جو انکار کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے زبردست عذاب تیار کیا ہوا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ اسے عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب. یہاں لست علیہم بمسیطر کی تفسیر میں بعض اہل علم نے ایک بات ذکر کی ہے. بعض اہل علم کیا بلکہ عموماً اہل تفسیر نے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یہاں مکی دور کا تذکرہ ہے. یہ صورت چونکہ مکی ہے، یہ صورت مکی ہے، اور مکی دور میں یہی عالم تھا کہ اے میرے نبی آپ پہنچاتے رہیے، آپ دعوت دیتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے. منوانا آپ کا کام نہیں ہے، لیکن صرف دعوت دے کر چھوڑ دینا یہ مکہ کی زندگی تک رہا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، پہلا 1 سال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تیاری کرنے کے لیے دیا. دوسرا سال ہجرت کا شروع ہوا، دوسرے 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، بل اذن جہاد کہیں، جہاد کی اجازت دے دی، قتال کی اجازت دے دی. اب مسئلہ کیا رہے گا کہ پہلے تو مکہ کی زندگی میں فرمایا کہ آپ دروغے نہیں ہیں، آپ صرف بات کر دیجئے، بات ختم ہو گئی.
لیکن جس وقت آپ مدینہ منورہ چلے گئے، اسلامی حکومت کا قیام ہو گیا، تشکیل حکومت پا گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، امرت ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، مجھے اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یعنی جب تک وہ مسلمان نہ ہوں میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ اسلام پکار دیا، اسلام میں داخل ہو گئے، فاذا قالوها عاصموا منی اموالہم و دماءہم الا بحق الاسلام الا بحقها، ان لوگوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے سوائے اس کے حق کے۔ اسلام کا حق اگر کسی پہ آ جاتا ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اب وہ کہے کہ نہیں میں تو چونکہ اسلام لا چکا ہوں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عاصموا منی اموالہم و دماءہم، ان کے خون اور ان کے مال وہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ ٹکڑا بھی ساتھ رکھنا ہوگا الا بحقہا، سوائے اسلامی حق کے۔ اسلام کا حق قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا النفس بالنفس، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ اس آیت میں سارے بدلے اللہ رب العزت نے بتا دیے، جان کے بدلے جان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور آخر میں فرمایا والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اب اگر کسی نے معاف کر دیا تو فرمایا کہ بہت اچھا ہے، جو اپنے کسی بھائی کی طرف سے معافی دیا گیا، فمن عفی من اخیہ، اگر کوئی کسی بھائی نے معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے اسے بہت ہی بڑا عمل قرار دیا، لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا اسے جان کے بدلے جان لینے کا حق ہے۔ لیکن یہ جان کے بدلے میں جان کون لے گا؟ میرے کسی عزیز کو کسی نے قتل کیا، میں نے اس کا ایک عزیز قتل کر دیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے کسی عزیز کی موت کا، قتل کا بدلہ لینے کے لیے تلوار، بندوق، کلاشنکوف، آج کے دور میں اس سے بھی بڑی بڑی اور خطرناک چیزیں موجود ہیں، ہر کوئی اٹھائے پھر رہا، مجھے فلاں نظر آیا تو میں اس کو اڑا دوں گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے میرا ایک آدمی مارا۔ یہ جنگل کا قانون نہیں، جس آدمی نے قتل کیا ہے اسے عدالت میں لائیے، اس پر کیس یا مقدمہ چلائیے، اور عدالت اس کے قصاص کا فیصلہ دے گی، اور اس کے بعد عدالت اپنے آدمی کے ہاتھوں اسے قتل کروائے گی، جس کو جلاد کہتے ہیں۔ وہ قتل کرے گا تو یہ باقاعدہ حق اسلام کے تحت قتل کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اسلامی حق ہوگا تو اس حق کے عوض اسے قتل کیا جائے گا، ورنہ جو کلمہ پکار چکا ایک مرتبہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا خون محفوظ ہے، اس کے مال کو مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا، اس کا مال بھی محفوظ ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ تو ظاہر کا معاملہ ہے، ہم دیکھیں گے کس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا خون مال محفوظ ہو گیا، لیکن اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا صرف زبان سے؟ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین رکھے اور عمل بھی اپنا کر کے دکھائے تو یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے صرف کہہ دیا، دل کے اندر کوئی اور بات، زبان سے کہہ دیا مسلمان اور کرتا کچھ بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، تو یہ مسلمان کیا ہوا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل بھی مسلمان ہو، نگاہ بھی مسلمان ہو، جوارح
سارے اعضائے جسم مسلمان ہوں، آدمی کے جسم کے اعمال، جسم کے اعضاء کے اعمال سامنے آئیں، دل کی تصدیق ہو، زبان کا اقرار ہو، تب جا کے وہ مومن بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے میں دو چھوٹے چھوٹے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، چھوٹے چھوٹے دو کلموں میں بڑی لمبی چوڑی حقیقت بیان فرما دی۔ فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس کا مال و خون محفوظ ہو گیا سوائے حق اسلام کے، اور اب رہا مسئلہ دل کا تو اس کا حساب اس کا رب جانے، وہ اللہ پر ہے۔ مومن صحیح ہے، اللہ اس کے اس ایمان کو قبول کرے گا، اور اگر اندر نفاق موجود ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی جانتا ہے۔ پیغمبر کو، نبی کو آج کسی قاضی کو بہکایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایک آدمی بڑا ہی چرب لسان ہے، بڑا تیز ہے، وہ آ کے اپنا کیس اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ سچا ہو جاتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اور دوسرا جو اس کے مد مقابل ہے وہ بیچارہ ذرا ڈھیلا ڈالا ہے، وہ اتنا چالاک نہیں، وہ اتنا تیز نہیں۔ ایسے میں اگر میں نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حق نہیں تھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ چیز حلال ہو گئی ہے، بلکہ اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ لیا۔ تو گویا نبی کو بھی بہکایا جا سکتا ہے۔ قاضی تو بہت بات کی اور بہت چھوٹی سی بات ہے نا نبی کے مقابلہ میں، ان کو بہکایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ اللہ کے ساتھ کوئی چیٹنگ کر سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی بہکا پھسلا سکتا ہے۔ وہ دلوں کی جاننے والا ہے، لطیف اور خبیر ہے، انتہائی باریک بین ہے اور انتہائی خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس نے اوپر سے پڑھا، صرف زبان سے پڑھا کہ جان بچ جائے گی، مال بچ جائے گا، مسلمانوں کی مار سے بچ جاؤں گا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، سوائے اس کے کہ جو پھر گیا اور اس نے کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ جس نے انکار کیا اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ اور پھر فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر سے بھی کوئی بچ جائے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ قانون کسی ملک میں بڑا مضبوط قانون ہے، کوئی قانون کے شکنجے سے بھی بچ جائے، یہ ممکن ہے۔ ابھی سعودی عرب جہاں ہم یہ رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں الحمدللہ اسلامی شریعت نافذ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا اثر اور تو اور ٹریفک پولیس تک ہے۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہو ایسے لگتا ہے کہ کہیں پولیس کی گاڑی نیچے سے ہی آ گئی ہے۔ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ دیکھے ایمبولینس کھڑی ہے، ساتھ میں پولیس والے کھڑے ہیں، ہر آدمی اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کبھی ایسا آپ نے سنا ہو کہ کہیں کوئی قتل ہو گیا ہے اور کوئی پکڑا ہی نہیں گیا، یہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ملکوں میں قتل ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ہمارے ملکوں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، وہ پکڑے نہیں جاتے۔ پکڑے کیسے جائیں گے؟ کسی آدمی کی چوری ہو گئی، صبح وہ رپٹ لکھانے کے لیے تھانے میں گیا، تو جو چیزیں چوری ہوئی تھیں کچھ چیزیں وہاں دیکھی کہ کسی آفیسر کے پیچھے پڑی ہوئی، کچھ اس میں سے کچھ حصہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں جس چیز کی چوری کی کمپلین لکھانے آیا ہوں وہ کچھ تو افسر صاحب بادر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ خاموش ہو کے چلا گیا نا، یہ مجھے نہیں ملتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے لوگ اس چوری میں خود شریک ہیں، تو وہاں چور کیا ملے گا؟ یہاں الحمدللہ اسلامی قانون ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس قسم کی وارداتیں، قتل و غارت ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن فوری طور پہ چند دنوں کے اندر اندر وہ آدمی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے کہ بڑی سخت اسلامی شرعی ایک سسٹم یہاں جو ہے وہ قائم ہے،
اس کے باوجود یہاں کسی کا بچ جانا ممکن ہے. کوئی کسی طرح جھول دے کے کوئی جرم کیا، فوری طور پہ وہ ایئرپورٹ میں گیا، بھاگ گیا، باقاعدہ اس کی کمپلین پہنچنے اور اس کے راستے بند کرنے سے پہلے وہ ان کے دائرہ سے نکل گیا، بچ گیا. یہاں یہ سب ممکن ہے. لیکن کیا اللہ سے بھی کوئی بچ کے بھاگ جائے گا؟ اللہ سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا نا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جنوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ سورہ الرحمن ہی ہے. اے جنوں، اگر تم اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتے ہو، زمین و آسمان جو اللہ کی سلطنت میں ہیں، اگر ان میں سے کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. فانفذوا، نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت تک کہاں جاؤ گے؟ یہاں قاضی کو، یہاں حکومت کو، یہاں تھانے دار کو، یہاں داروغہ کو، یہاں آپ بہکا سکتے ہیں، پھسلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو نہ کوئی جھل دے سکتا ہے کہ دھوکہ دے کے ادھر بھاگ جائے گا. کہاں جائے گا؟ الا بسلطان. جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت قائم ہے. جہاں جاؤ گے، جس طرف جاؤ گے، پکڑے ہی جاؤ گے. اللہ نے فرمایا انا الینا ایابہم. یہاں سے کوئی اگر بچ کر نکل بھی گیا، کسی کو اسلامی حکومت سزا نہ دے سکی، تو وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ کر جائے گا، کیونکہ اسے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. انا الینا، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. یہ جو انکار کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، اسلام میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرمایا کہاں جائیں گے؟ ان کو آخر ہمارے پاس ہی آنا. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دھمکی بھی ساتھ سنا دی، فرمایا کہ پھر تمہارا حساب ہم لیں گے. یہاں کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، تم جو اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہماری باری آئے گی تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہم پر ہے، ان کا حساب ہم لیں گے. انہوں نے دنیا میں کیا کیا، کس قسم کا کردار انہوں نے پیش کیا، کیا کرتوت ان کے تھے، ان کا چھوٹے سے چھوٹے فعل کا، عمل کا، بڑے سے بڑے عمل کا حساب کتاب ہم کر لیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ ہے حساب. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب ہم پر ہے. اور وہاں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، میرے رجسٹر میں درج ہے. اور اگر کسی نے ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہے تو اس کے رجسٹر میں وہ بھی محفوظ ہوگی. کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی اور کوئی اس پر زیادتی نہیں ہوگی. یہ بھی نہیں کہ فرشتے لگے ہوئے ہیں لکھے چلے جا رہے ہیں، سیدھے کو بھی الٹا کرتے نہ. اللہ رب العزت کی طرف سے کسی پر قطعاً ظلم نہیں ہوگا. اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. اللہ ظلم کرتا نہیں، اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا. ہر کسی کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ اس کے کیے کے مطابق ملے گا. ظلم ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان کا حساب ہم لے لیں گے. اب یہاں ہمارے پاک و ہند میں ثم ان علینا حسابہم جب امام پڑھتا ہے تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب نہیں، بعض مساجد اور خاص طور پر اہل حدیث کی مساجد جو ہیں وہاں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ کلمات مقتدی بھی کہتے ہیں. پتہ نہیں امام کہتا ہے یعنی مقتدی کہتے ہیں، مل کر کہتے ہیں. یہ جگہ اور اسی طرح والتین والزیتون علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، وہاں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین.
سورۃ القیامہ، الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، آخری آیت سورۃ القیامہ کی، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ سوال ہے وہاں، الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ اٹھا لے؟ تو یہاں سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو اس پر قادر ہے، یہ کلمات ہیں۔ اور یہاں ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ہمارے پاک و ہند میں مروج یہ ہے کہ مقتدی پوری آواز، جیسے آمین بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اسی طرح ہی بلند آواز سے یہ کلمات بھی کہتے ہیں، جبکہ علماء تفسیر نے، علماء تحقیق نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں ثابت تو ہیں، لیکن وہ دعائیں آپ کیا کرتے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ بلند آواز سے وہ دعائیں نہیں مانگا کرتے تھے۔ پہلی جو ہمارے یہاں مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی سارے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں۔ سورہ 3 کے آخر میں اور سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت کے ختم ہونے پر، یہاں اس سورۃ الغاشیہ کی آخری آیت اور سورۃ القیامہ کی آخری آیت، ان آیات کے بعد جو بلند آواز سے مقتدی کا کہنا ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہیں جو الفاظ مثال کے طور پر ثم ان علینا حسابہم ہے کہ پھر ان کا حساب ہم پر ہے، یہی موضوع، اسی سے ملتا جلتا موضوع جو ہے وہ سورۃ الانشقاق، اتفاق سے 30ویں پارے میں ہی یہ سورت بھی ہے۔ اس سورۃ الانشقاق کی آیت 7 اور 8 میں بھی اسی طرح کا موضوع اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور یہاں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یہ آیت پچھلے دنوں میں نے ذکر کی تھی کہ جس آدمی کو اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، وہ یہاں حساب اس کا ذکر جو ہے اور انداز سے ہے، دوسرے مقام پر ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا، اما من اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول، تو وہ کہتا پھرے گا لوگوں میں، سے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، گھوم رہا ہے، باغ رہا ہے، کہتا ہے ہا مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگو، آؤ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نامہ اعمال، یہ ہے میرا کیا کہتے کیا دھرا، یہ ہے میرا کچا چٹھا۔ جب کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو خوشی سے دکھائے گا، جب پتہ ہے کہ میں نے جب اس کو کھولا، کسی نے اس کو دیکھ لیا کہ اس کے اندر تو بڑا یہ اور وہ ہے، تو کون دکھائے گا؟ یہ جس دن پہلے میں نے ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اشارہ دیا تھا، اسکول سے اسٹوڈنٹ پاس ہو کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے، بھاگتا ہوا سیدھا ابا حضور کے پاس، اماں حضور کے پاس، ابا امی میں پاس ہو گیا، خوشی کے ساتھ وہ گلی میں بھی لوگوں کو دکھاتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرا، جس کی کمپارٹمنٹ آ گئی ہے سپلی میں پھر بیٹھنا ہوگا، یا پورے میں ہی وہ فل 1 سال، اور وہ کبھی کسی کو راستے میں یہ نہیں کہے گا کہ یہ دیکھو میری کتاب، یہ دیکھو میں سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہوں، کیونکہ اس پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیل ہو گیا ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی، گویا کہ وہ اس کا پاس ہونے کا وہ ڈگری ہے اس کی، وہ کہے گا ہا مقرؤ کتابیہ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا وہ چھپاتا پھرے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ دی نہ جائے۔ اب وہ جس پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے، دینے سے کیا فائدہ؟ ابا بھی دیکھے گا، جوتا نکال لے گا کہ بھائی تم پہ سال بھر ہم نے پیسہ خرچ کیا اور یہ لا کے دکھا رہے ہو ہم اس پیپر کو جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیل ہو گیا۔ اسی سال میں دوبارہ اس کو پورا سال اسی کلاس میں بیٹھنا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جس کے بائیں ہاتھ میں یہ فیل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، وہ یہ کہتا پھرے گا یا لیتنی لم اوتا کتاب، یا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ یہاں اس مقام پر سورۃ الانشقاق میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
محشر کے میدان میں حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو اس کے لیے کچھ علامتیں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی، نامہ اعمال دے دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حساب بڑا آسان ہو گیا. جس کے دائیں ہاتھ میں پیپر دے دیا گیا وہ اگلا حصہ بھی سمجھے کہ وہ کراس کر گیا، اگلا حصہ بھی وہ پاس کر گیا. دائیں ہاتھ میں کتاب آ گئی، وہ اس بات کی دلیل آ گئی کہ اب میرا حساب ایسے بس سرسری نظر، جیسے کہتے ہیں نا، سرسری نظر سے حساب دیکھا تو جائے گا لیکن حساب میں باریک چیکنگ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ بس جاؤ جنت میں جاؤ سیدھے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے. اللہ تعالی ہم سب کا حساب آسان فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند امام احمد کی حدیث میں اس آیت فسوف یحاسب حسابا یسیرا سورۃ الانشقاق کی آیت پڑھنے کے بعد آپ کا یہ پڑھنا ثابت، آپ کا یہ پڑھنا ثابت، لیکن صحابہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے، اگر مقتدی نے امام کو بلند آواز سے پڑھتے سن لیا، مقتدی نے دل ہی دل میں یہ دعا کر لی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. حاسبنی کہے تو میرا حساب اور حاسب نہ کہے تو ہمارا حساب، یعنی اپنے دل ہی دل میں رکھ لیتا ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کا حساب آسان فرما دے. گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے، دل میں نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ میرے سارے گھر والوں کا حساب آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، لیکن صحابہ کرام نے بھی بلند آواز سے پڑھا ہو وہ ثابت نہیں ہے. تو یہاں جو بطور خاص میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام خود پڑھے اور مقتدی سن کر بھی دعا کر لے، لیکن بلند آواز سے نہیں. بلند آواز سے دعا کرنے کی ممانعت کیوں ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہاں کر لیں، مقتدی کو عشاء، فجر، مغرب، جمعہ ان نمازوں میں، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان میں امام جو بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اور جس وقت امام بلند آواز سے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کر رہا ہے، کیا مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کتنے کم لوگوں کی آواز آئی ہے پڑھنی چاہیے. کیا کوئی کنفیوژن ہے آپ کو؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر آدمی کو، مقتدی ہے، امام ہے، منفرد ہے، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. لیکن کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ مقتدی بھی زور سے پڑھ رہے ہیں سارا، کیونکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اللہ نے فرمایا قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. خاموش رہنے کا حکم یہاں اللہ رب العزت نے دیا ہے، سب لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خاص کر دیا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن آواز سے پھر کوئی نہیں پڑھتا. اسی طرح یہ معاملہ دعا کا بھی ہے کہ دعا مقتدی کر سکتا ہے لیکن بلند آواز سے نہیں، کیونکہ نماز میں اسے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، مقتدی کو منع کیا گیا ہے. اس کے لیے انصات سننا، استماع اور انصات سننا اور خاموش رہنا، یہ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. لہٰذا جس طرح وہاں باوجود اس کے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے لیکن آواز سے نہیں، اسی طرح دعا بھی کرے لیکن آواز سے نہیں، اسی انداز سے یہ دعا بھی کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ جو بلند آواز سے دعا کرنے کا سلسلہ ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. اب الرحمن کی آیات کا جواب جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی کا بیان ہے کہ کوئی قرآن کریم کی ایسی آیت نہ گزرتی جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح نہ کرتے، سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ یہ نہ کرتے، آپ کرتے. جہاں کہیں تعوذ اللہ سے پناہ مانگنے کا ذکر آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے،
آیات قرآن چل رہی ہیں، امام پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، تعوذ کی آیات پر تعوذ، تسبیح کی آیات پر تسبیح، لیکن بلا آواز، آواز کے ساتھ نہیں۔ ان آیتوں کا جواب دیں لیکن بلا آواز جواب دیں۔ یہ جواب دینا جو ہمارے یہاں مروج ہو گیا ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ الرحمن کی آیات ہیں، القیامہ کی آخری آیت ہے، سبح اسم ربک الاعلی کی پہلی آیت ہے، اور اتاک حدیث الغاشیہ کی آخری آیت ہے، اور والتین والزیتون کی آخری آیت ہے۔ ان آیات کے جواب ہمارے یہاں بلند آواز سے دیے جاتے ہیں، لیکن اصل مسنون انداز یہ ہے کہ آپ دل ہی میں دعا کریں اور آواز نہ نکالیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے دوران جہاں جہاں اللہ کا ذکر آئے، آدمی قرآن کریم سن رہا ہے، اللہ کا ذکر آئے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، کسی سے باقاعدہ دوران تلاوت انگلی اٹھانے کا، بلکہ ہمارے یہاں جو یہاں عربوں میں خاص طور پر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، بیٹھے ہیں اتحیات سے فارغ ہوئے، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ نماز کے باہر، نماز کے اندر تو انگلی کا اٹھانا ثابت ہے، لیکن نماز کے باہر کلمہ پڑھیں اور انگلی اٹھائیں، یہ سوال علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا، اور انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ وہ جب بھی اللہ کا نام لیتے یا جب بھی کلمہ پڑھتے ہر شکل میں وہ انگلی اٹھاتے تھے، ایسا ثبوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ہے۔ البتہ نماز میں اتحیات میں انگلی کا اٹھانا اور بار بار اٹھانا، صرف اکڑا کے کھڑی کر دینا اور اٹھا کے ایک مرتبہ گرا دینا، یہ جھٹکا دے کے فوراً، اور اس کے لیے مختلف انداز ہیں، وہ انداز ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک انگلی کو ہلاتے رہتے تھے، اس کو حرکت دیتے رہتے تھے، لہٰذا یہاں کے مسئلے کو نماز کے باہر کے مسئلے کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اب رہا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے کوئی، اللہ کا نام جہاں جہاں آتا ہے آدمی کہے کہ چونکہ اتحیات میں اللہ کے نام پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، میں تلاوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ایسا عمل نماز کے باہر ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کے